لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث. دیکھیے، ہم موضوع کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، بے موضوع گفتگو ہمیں پسند نہیں ہے، چاہے کوئی ذاکر ہو، خطیب ہو، مولوی ہو، کچھ بھی ہو. ہم نے کتاب کا وارث انہی بندوں میں سے بنایا ہے جن کو میں نے چن لیا. غور کیجئے گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث، کتاب کون؟ قرآن مجید. قرآن مجید کا وارث ہم نے انہی بندوں میں سے بنایا ہے، اور انہی بندوں میں سے میں نے چن لیا. جسے چننا تھا میں نے چن لیا. تو پتہ چلا کہ کتاب کو بھی اللہ نے بھیجا تو بغیر وارث کے نہیں بھیجا. غور کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں. 10 منٹ کی گفتگو ہوگی لیکن بہت توجہ، اور کربلا تک ثابت کروں گا کہ وارث کون ہے اور وراثت کیا ہے. غور کیجئے گا، وارث کیا ہے اور وراثت کیا ہے. اتنی بڑی قربانی امام حسین نے کیوں دیا؟ اتنی بڑی ذمہ داری مظلوم کربلا نے کیوں لیا؟ 72 کی قربانی امام حسین نے کیوں پیش کیا؟ تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہی بندوں میں سے جنہیں میں نے مصطفیٰ بنایا. تو حضور سرور کائنات کتاب کے وارث. توجہ کیجئے گا، بہت بھرپور توجہ. جہاں تک لوگ کھڑے ہیں جو میری آوازیں سن رہے ہیں، تو کتاب کا وارث بنایا نبی کو اللہ نے. قرآن کے وارث کا نام ہے محمد، اور محمد کے بعد اس قرآن کے وارث ہیں علی. علی کے بعد ہیں حسن، حسن کے بعد ہیں حسین. کیا سن رہے ہیں؟ اور عزیزان گرامی، کتاب کے وارث کا نام ہے محمد، اور حسین ابن علی اسے کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے 11ویں امام تک، ہر ایک کے وارث کا نام حسین ہے. ہر ایک کے وارث کا نام حسین ہے. اور جو وارث ہوتا ہے وہ اپنی وراثت کو بچاتا ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ جو وارث ہوتا ہے وہ وراثت کو بچاتا ہے. قرآن کے وارث ہے حسین. حسین قرآن کو بچانے کے لیے گئے. حسین دین کے وارث ہیں. حسین دین بچانے کے لیے گئے. حسین اسلام کے وارث ہیں. حسین اسلام بچانے کے لیے گئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے میدان کربلا میں پیش کیا، کیونکہ ہر نبی کی وراثت اور اسلام اور قرآن کی وراثت کو حسین نے بچا کے بتایا کہ دنیا والوں، اگر کوئی نہ اٹھے گا تو حسین اس وراثت کو بچائیں گے. صلوات بھیجے محمد. تو اتنی بڑی قربانی پیش کیا مظلوم کربلا نے، اور آپ کل سے جگ رہے ہیں. اور یہ 72 علم، 72 تابوت، یہ تبرکات حسینی آپ کے سامنے ہے. تصور کر لیجئے کہ جب آج ہم تبرکات کو دیکھتے ہیں
तो हमारे आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आता, लेकिन अल्लाह अकबर, सन 61 हिजरी में ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी, रबाब तड़प के रह गई होंगी। उम्मे लैला का नौजवान जब राह खुदा में जाने लगा होगा तो क्या हाल रहा होगा। और अदादारों, यही वजह थी कि उम्मे लैला के पास जब अली अकबर आए, कहा मादे गिरामी अब इजाजत दे दीजिए। माँ ने कहा मेरे लाल, मैंने तुझे 18 बरस चक्किया पीस करके पाला है मेरे लाल। अदादारों, आपने सुन लिया, लेकिन वो माँ, अरे कैसे उसका दिल बर्दाश्त किए होगा जब अली अकबर ने मरने की इजाजत मांगी होगी। हाँ दीदाने गिरामी, आपने सुना, लेकिन जब रुखसत होके अली अकबर अरे खिदमत इमाम में आए तो अदादारों सुनिए, अरे हर एक को मजलूम करबला ने अरे मैदान के लिए रवाना किया, हर एक को इजाजत दिया, मगर किसी के लिए अपने हाथों को नहीं उठाया। हाय उम्मे लैला का 18 बरस का करियल जवान अरे जब जाने लगा तो हुसैन ने दोनों हाथों को उठाया, उठा के एक जुमला कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, अब ऐसे को भेज रहा हूँ जो मेरे लाला से मुशाबे था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। हादादारो, अली अकबर हू बहू तस्वीर रसूल खुदा थे। बादादारो, हुसैन ने कैसे अली अकबर को घोड़े पे सवार किया ये तो मेरा मजलूम हुसैन बता सकता है, लेकिन जब अली अकबर चलने लगे, अदादारो सुनिए, बहुत रोएंगे। जब अली अकबर चलने लगे, अली अकबर ने घोड़े को रोका, इमाम को बुलाया, बाबा मेरे करीब आ जाइए। हुसैन करीब आए, अली अकबर ने कुछ कान में अरे कुछ झुक के कहा, दादारो, ये कह के अली अकबर रवाना हो गए। इधर अली अकबर मैदान की तरफ, उधर हुसैन खैमे की तरफ। लेकिन अदादारों सुनिए, अरे जब खैमे के दरवाजे में पहुंचे तो बहन ने सवाल किया अपने भाई हुसैन से, अरे भैया, अरे ज़ैनब कुछ पूछना चाहती है। हुसैन ने कहा बहन, अरे क्या पूछना चाहती हो? तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अरे मेरे माँ जाए, अरे जब मेरा लाल अली अकबर मैदान की तरफ जा रहा था तो मेरे लाल ने आपके कान में क्या कहा? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अरे नौजवान का मसाइब है, उम्मे लैला के बेटे का मसाइब है। अदादारों सुनिए, अरे जब नौजवान जवान हो जाता है तो बाप और दिल अरे चेहरों को देखता है। हाय अली अकबर, अरे जब घोड़े पे सवार हुए मक्तल की तरफ चले, इंशाअल्लाह रोएंगे, बहुत रोएंगे। ज़ैनब ने पूछा, भैया अली अकबर ने जाते हुए आपके कान में क्या कहा? साहिबाने औलाद बैठे, हमारी माँ और बहनें भी बैठी। जुमला सुनिए, इमाम ने कहा, बहन, अली अकबर ने कुछ नहीं कहा। मेरी बहन अली अकबर ने इतना कहा। क्या है भाई? अरे बाबा, मैं तो मरने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ बहनों का ख्याल रखिएगा, मेरी माँ बहनों का ख्याल रखिएगा। हाँ, ये जुमला सुनने के बाद अरे ज़ैनब रोते रोते अरे दरे खैमा पे बैठ गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा।
آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اور باب اعظا ادھر علی اکبر چلے مقتل میں آئے، ادھر حسین در خیمہ پہ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایک مرتبہ ام لیلا نے پوچھا اے میرے والیوں وارث، ارے کیا میرے اکبر کی خیر؟ تو حسین نے کہا ام لیلا جاؤ علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ علی اکبر ام لیلا خیمے میں آئی، بیویوں کو بلایا، کہا ہم دعائیں کرتی ہیں، آپ آمین کہیے۔ عزادارو ابھی دعا قبول نہ ہوئی تھی، علی اکبر میدان جنگ سے واپس ہوئے، آئے خدمت امام میں، اے بابا اگر پانی ہو تو ایک قطرہ دے دیجئے۔ امام نے کہا میرے لال پانی تو نہیں ہے، لو اپنی سوکھی ہوئی زبان میرے منہ میں دے دو۔ عزادارو تصور کیجئے کہ میدان کربلا میں کون سب سے زیادہ پیاسا تھا؟ ارے جب علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان حسین کے منہ میں دیا، ارے فوراً کھینچ لیا۔ اے میرے بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ دوبارہ سوال نہیں کیا علی اکبر نے۔ علی اکبر واپس ہوئے، مقتل میں گئے۔ مقتل میں جانے کے بعد اب آخری آواز آئی، مصائب تمام ہو گیا، رو لیجئے دل بھر کے رو لیجئے، 72 کا ماتم ہے۔ عزادارو اب جو علی اکبر کی آواز آئی تو علی اکبر خود واپس نہیں آئے، بلکہ کہا کہ اے میرے بابا میرا آخری سلام۔ اب روایتوں نے لکھا کہ جیسے ہی آواز علی اکبر حسین نے محسوس کیا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آواز دے رہے ہیں اے میرے لال علی اکبر، ارے بیٹا اب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علی اکبر کی آواز کو سنتے حسین چلے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے پہنچے۔ کیا منظر دیکھا؟ نوجوان بیٹا سرزمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، مصائب تمام ہو گیا، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین پہنچے، دو دانو ہو کے بیٹھے، سوال کیا میرے لال خیریت تو ہے؟ علی اکبر نے کہا اے میرے بابا بولا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ کلیجے میں برچھی کی علی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ ہاں عزادارو حسین کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ تنہا حسین، نوجوان بیٹا، ضعیف باپ، حسین نے آستین کو پلٹا، برچھی کی علی کو پکڑا، 3 مرتبہ یا علی کہا، یا علی کہا، ارے برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ علی اکبر باہر آ گیا۔ ارے حسین نے چاہا کہ علی اکبر کو اٹھائے، ارے اٹھا نہ سکے، آواز دیا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے علی اکبر کو لے چلو۔ ارے جب آئے اور علی اکبر کو لے کے پہنچے در خیمہ پہ، آواز دیا زینب، علی اکبر کا لاش آ گیا، زینب نے اپنے کو گرا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔